السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وکاء السہ فإذا نامت العینان استطلق الوکاء رواه احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضأ۔ وهذه الزیادہ في هذا الحديث عند ابی داود من حدیث علی دون قوله استطلق الوکاء وفي كلا الاسنادین ضعف۔ ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 75 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے سال آپ نے اسلام قبول کیا اور بڑی خوبیوں والے اور بڑی فضیلتوں والے صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یا اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع ادوار میں یہ بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر قائم تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، امت کے ماموں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، 20 سال تک امیر رہے اور 20 سال تک خلافت کی ذمہ داری کو آپ نے سنبھالا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ حنین، جنگ طائف، جنگ تبوک، ان تینوں جنگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے۔ صحابہ اکرام کے مابین اونچی شخصیت کے مالک تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امیر بنے اور حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی امیر بنے۔ بیت المقدس کی جو فتح ہوئی اس میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام میں آپ بھی تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلم بادشاہوں میں سب سے افضل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے دور میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں جو ممالک فتح ہوئے اس کی ایک لمبی تفصیلات ہے۔ آپ کے خلافت کے دور میں روم فتح ہوا، سندھ فتح ہوا، کابل فتح ہوا، اہواز فتح ہوا، ماوراء النہر فتح ہوا، افریقہ کا شمالی علاقہ فتح ہوا اور بہت سارے ممالک فتح ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ سن 40 ہجری میں جب حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بیٹھک ہوئی اور پھر خلافت کی ذمہ داری سے حضرت حسن دستبردار ہو گئے، اس کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ نے سنبھالی اور سن 60 ہجری میں آپ کی دمشق میں وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 78 برس کی تھی اور آپ سے تقریباً 136 حدیثیں مروی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو روایت پڑھی گئی ہے وہ مسند احمد، طبرانی اور ابو داود وغیرہ کی روایت ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وقاء السہ، العین کے معنی ہوتا ہے آنکھ، العین آنکھ، وقاء کہتے ہیں بندھن، وقاء معنی بندھن، رسی دھاگا، یعنی جس سے باندھا جاتا ہے، یعنی کوئی سامان ہو، سامان کو پیک کرتے تو باندھتے ہیں، جیسے گیہوں ہو، چاول ہو، کھانے پینے کی چیز ہو تو اس کو بوری میں رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر رسی سے باندھ دیتے ہیں، تو جو باندھتے ہیں اس کو عربی میں وقاء کہتے ہیں۔ وقاء مانے رسی، دھاگا، بندھن۔ السہ، سین اور ہا، اس کا معنی ہوتا ہے جسم کا پچھلا حصہ، سہ مانے جسم کا پچھلا حصہ، یعنی مقعد، دبر۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، فَإِذَا مانے جب، نامت سونا، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، نامت مانے سونا۔ نامت مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ عین یہ مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس کو نامت مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ العینان دو آنکھیں، عین واحد ہے، عینان تثنیہ ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں یا آنکھ سو جاتی ہے۔ استطلق الوقاء، استطلق مانے کھل جانا، استطلق کھل جانا، ڈھیلا ہونا۔ الوقاء مانے بندھن، الوقاء مانے بندھن۔ رواہ احمد والطبرانی، امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے اور امام طبرانی نے بیان کیا۔ وزاد، اور امام طبرانی نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، ومن نام فلیتوضا، ومن نام، نام مانے سونا، نام مانے سونا، مطلب وہ سونا جو بستر پر سوتے ہیں۔ فلیتوضا چاہیے کہ وضو کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وقاء السہ، آنکھ پچھلے حصے کا بندھن ہے، پچھلے حصے کا بندھن ہے، یعنی جب آدمی سامان کو باندھ دیتا ہے تو اس میں سامان باہر نہیں آتا ہے، لیکن اگر اس کو باندھا نہ جائے تو سامان بکھر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ تو ایسی جب تک آدمی دیکھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مطلب پچھلے راستے سے کیا نکلا ہے کیا نہیں نکلا ہے، تو یہ آنکھ کیا کرتی ہے، یہ حفاظت کرتی ہے، یہ بندھن ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ پس جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلق الوقاء تو بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو بندھن کھل جاتا ہے، یعنی آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ پچھلے راستے سے یعنی پچھلی شرمگاہ سے کیا نکلا ہے، چونکہ سو گیا، بے خبر ہو گیا، عقل پر اب پردہ پڑ گیا ہے، تو اس صورت میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بے شعور لاشعور ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں گویا کہ اس کا وضو محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ رواہ احمد، امام احمد اس کو بیان کیا ہے، والطبرانی، اور امام طبرانی نے بھی بیان کیا ہے۔ وزاد، لیکن امام طبرانی نے اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، ومن نام فلیتوضا، یہی اضافہ ہے، وزاد ومن نام فلیتوضا، اور اضافہ یہ کیا ہے کہ جو شخص سو جائے چاہیے کہ وہ وضو کرے، چونکہ آنکھ بندھن ہے، یہ آنکھ کیا ہے، بندھن ہے۔ اب جو سو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندھن کی حفاظت اب نہیں ہو پائے گی، سو گیا آدمی، بے خبر ہو گیا، کیا معلوم کہ اس کی پچھلی شرمگاہ سے ہوا کا اخراج ہوا ہو، یعنی بے وضو ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابی داود من حدیث علی دون قوله استطلق الوقاء، کہتے یہ جو اضافہ حدیث میں ہے، وهذه الزيادة ومن نام فليتوضا، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ جو صاحب کتاب ہیں کہ وهذه الزيادة، یہ اضافہ، زیادہ مانے اضافہ، فی هذا الحدیث، اس حدیث میں،
عند ابی داؤد، ابو داؤد کی حدیث میں، من حدیث علی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہاں پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت میں اگر آپ دیکھیں تو ابو داؤد کی روایت میں معاویہ کی جگہ پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ عند ابی داؤد من حدیث علی، ابو داؤد کی روایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت ہے، دون قولہ استطلق الوقاء، لیکن ابو داؤد کی روایت میں استطلق الوقاء کا اضافہ نہیں ہے. استطلق الوقاء کہ بندھن کھل جاتا ہے، بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے، یہ روایت ابو داؤد میں مطلب اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے. وفی کلل اسنادین ضعف، دونوں سند میں، یعنی ابو داؤد کی سند میں اور اوپر جو ابھی روایت گزری ہے طبرانی کی اس کی سند میں، کہتے ہیں کہ ضعف کمزوری ہے، یعنی دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں. حدیث کے ضعیف ہونے کی یا کمزور ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی سند میں ایک راوی ہے بقیہ، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے. بقیہ یہ راوی معتبر نہیں ہے، جس بنیاد پر یہ حدیث کیا ہو رہی ہے، ضعیف ہو رہی ہے. تو علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایت کے بارے میں ضعف کا حکم لگایا ہے. وَلِأَبِي داؤد أيضا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا، اور ابو داؤد کی ایک دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اس کے اندر جو روایت ہے کہ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، انما الوضوء علی من نام مضطجعا،